السلام علیکم. آج پھر ہم دی کاؤنسلنگ لاؤنج کے پلیٹ فارم سے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آئے ہیں. میں ہنا علی شیخ ہر دفعہ آپ کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں, اور آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ کاؤنسلنگ لاؤنج کے ہی بارے میں ہے. کاؤنسلنگ لاؤنج کیا ہے, کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے, ہم کیسے کام کرتے ہیں, ہماری جرنی کیسے رہی, اور بینگ جو آپ کا اونرشپ ہوتی ہے ایک ادارہ بنانے میں, پروسیس میں جانے میں, اور پھر ہماری کیا سروسز ہیں, کیا پروجیکٹس ہم لے کے آئے ہیں اور لے کے آ رہے ہیں, ہمارے پائپ لائن میں ہیں, اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ ساری باتیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ میں. اور جب ایپیسوڈ کاؤنسلنگ لاؤنج کے حوالے سے اور ان کا فاؤنڈر موجود نہ ہو تو ایسا تو ہو نہیں سکتا, تو ہم نے کہا ڈائریکٹلی آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ ہمارے جو فاؤنڈر ہیں عبدالحفیظ عباسی صاحب, دی کاؤنسلنگ لاؤنج کے فاؤنڈر, ان کو ہم نے مدعو کیا ہے, اور آج ہم اس پہ بہت ساری باتیں کریں گے. ویلکم حفیظ صاحب. تھینک یو مس اللہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے زبردست دی کاؤنسلنگ لاؤنج کو انٹروڈیوس کروایا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کاؤنسلنگ لاؤنج ایک پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو ہم کاؤنسلنگ اور سارے ڈفرینٹ اس میں ہم پروگرامز کرتے ہیں. تو تھینک یو ونس اگین فار انوائٹنگ, اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارے ویورز کو ہماری دی کاؤنسلنگ لاؤنج کی انفارمیشن کا پتہ چل جائے. بالکل, کیونکہ آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارا زیادہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا, اور ہم کس ہم نے کچھ ظاہر چیلنجز بھی دیکھے, پھر ہم نے چیزیں لرن بھی کیں اور کچھ چیزیں ہم نے ڈلیور بھی کیں. تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں جرنی سے کاؤنسلنگ لاؤنج کی. بیچ میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کاؤنسلنگ کا پرپس, جب ہم جرنی پہ بات کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کاؤنسلنگ کی نیڈ ہی کیوں پڑی, تاکہ ہمیں لوگوں کو اور آڈینس کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے اور ہم نے کیا سوچ کے اس کو اسٹارٹ کیا. بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا, میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ میرا ایجوکیشن اور آئی ٹی سیکٹر سے میرا تعلق ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے بچے آج کل کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ اپنا فیلڈ کیا چوائس کریں, یعنی کیریئر کے لحاظ سے بھی, ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی. تو اس لحاظ سے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے پاس ایسا پاکستان میں پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے تھرو ہم بچوں کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں, ان کی کاؤنسلنگ کریں اور ان کو اپنا کیریئر گروتھ میں ہیلپ آؤٹ کریں. تو اس لحاظ سے ہم نے دی کاؤنسلنگ لاؤنج کا جو ہے وہ بنیاد رکھا, اور یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی 1921 میں. ٹھیک ہے, 2021 میں, سوری. تو اس وقت اس کا ہم نے ایک آفس شروع کی تھی جس میں ہمارے کچھ کولیگس تھے جو ہمارے ساتھ پڑھے تھے, ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا. اور اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھی, سب جو ہے ہمارے میوچول دوست تھے اور ہمارے کولیگس بھی تھے, یعنی سب کا کنسنٹ یہ تھا کہ اس ٹائپ کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر ہم ٹیچرس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے, پلس اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ, اور اس کے علاوہ پروفیشنل ٹریننگ وغیرہ. اس ٹائپ کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر ہم یہ سب چیزیں پرووائڈ کریں. تو اسی طرح ہم نے اسٹارٹ کیا 2021 میں. کلفٹن میں ہم نے ایک چھوٹی سی آفس ایکوائر کی تھی. ایک دوست تھا, اس نے ہمیں والنٹیئر کیا اپنی آفس, اور وہاں سے یہ جرنی شروع ہوئی. تو جیسے ہم نے وہاں پر یہ اسٹارٹ کیا تو میرے خیال میں تھوڑے ٹائم کے بعد پھر جو ہے وہاں پر یہ کووڈ کا سلسلہ ہوا تھا. بالکل, ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی ہم نے اسٹارٹ تو پہلے کیا تھا, بٹ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا جرنی ہمارا سلو ہو گیا. بالکل. اور اس کے بعد پھر ہم نے پراپر طریقے سے, یعنی 2021 جیسے کووڈ ختم ہوا تو ہم نے دوبارہ اس کو ہم نے کنٹینیو کیا, اور شارع فیصل پہ ہم نے آفس جو ہے ایک ایکوائر کی تھی. وہاں پر ہم نے اسٹارٹ اس طرح کیا کہ ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا, جو لائک مائنڈیڈ پیپلز جو ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا, اور ان سے ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے تھے مختلف آئیڈیاز. فوکس ہمارا ڈیفینیٹلی ایجوکیشن تھا, اور اس میں سب سے زیادہ جو ٹاپ پہ تھا وہ یہی تھا کیریئر کاؤنسلنگ.
किस तरह हो बच्चों की। तो इस तरह हमने ये जर्नी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने उसमें कुछ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम भी ऐड किए और डिफरेंट हमने काउंसलर्स को इनवाइट किया, उनका जो है इसी प्रोग्राम के लिहाज से उनका ओपिनियन प्लस उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी, स्किल्स थे, उसमें हमने कुछ ट्रेनिंग्स भी करवाई। तो यूँ सिलसिला हमारा चलता गया जी। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जनरली होता क्या है कि जब हम कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी दफ़ा विज़न होता है, सोशल कॉज होती है, लेकिन हम उसके फाइनेंशियल मॉडल में फंस जाते हैं। और बहुत दफ़ा ये होता है कि फाइनेंसेस हमारे पास होते हैं लेकिन हम उसमें हमारे पास आइडिया या विज़न नहीं होता। तो एक तो हम थोड़ा सा इस सोशल एंटरप्राइज़ के मॉडल पे भी बात करेंगे, बिकॉज़ हम क्योंकि हम इस आपको पता है हम इससे थोड़े से चैलेंजेस से गुज़रे हैं और हमने इसको ओवरकम करने की कोशिश भी की है डिफरेंट लेवल्स पे। फिर हम अपनी सर्विसेज और उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा ये पर्पस जान लें कि हम कह तो रहे हैं कि नीड है काउंसलिंग की, लेकिन कितनी हद तक नीड है, उसकी लेवल्स क्या हैं और हम उसको कैसे कैटर करें, काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है और किस लेवल से वो ज़रूरी है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका मिस अन्ना। देखिए, काउंसलिंग तो वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो हम अगर स्टार्ट करते हैं तो बच्चों की काउंसलिंग से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी यूथ है या इससे छोटे बच्चे हैं, तो उससे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक वो पार्ट हो जाता है। फिर उसके अलावा हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है टीचर काउंसलिंग, ठीक है। और टीचर्स के बाद फिर थर्ड हमारे पास आ जाता है पेरेंट्स काउंसलिंग, ठीक है। हाँ। तो हम ये 3 पार्ट्स को हम लेकर चले थे। जो हमारा स्टार्टिंग जो विजन था वो ये था कि हम इस तरह इसको लेकर चलेंगे और हम इनको 1 बाय 1 एड्रेस करेंगे एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो फिर हमने इसमें स्टार्ट किया कि वाई नॉट वी शुड स्टार्ट विथ क्लास 8 एंड ऑनवर्ड। जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं उनसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 8वीं क्लास में बच्चों को अपना फ्यूचर नज़र आ रहा होता है और प्लस साथ में उनको आगे कॉलेज में जो सिलेक्शन करनी होती है कि किस फील्ड में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, डॉक्टर्स बनेंगे या कोई और फील्ड चूज़ करेंगे, तो वो मेरे ख्याल में बेसिक जो है नीड वहाँ पर होती है बच्चों के लिहाज से। अच्छा, वहाँ पर फिर ये होता है कि बच्चे खुद क्योंकि डिसाइड कभी कभार नहीं कर पाते क्योंकि दे आर सम टाइम इमेच्योर और पीयर जो है उनके पास प्रेशर होता है पेरेंट्स का। तो फिर उसी के साथ ये एसोसिएट हो गया कि पेरेंट्स को इन्वॉल्वमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड देन थर्ड कंपोनेंट इज़ टीचर, ठीक है, क्योंकि टीचर डायरेक्ट बच्चों को पढ़ा रहा है या जो पढ़ा रही है उसको पता होना चाहिए कि ये बच्चे जो है किस माइंड लेवल है इनकी क्या कॉग्निटिव थिंकिंग क्या है, किस तरह इस बच्चे को जो है 1-to-1 कैटर करना है। बिल्कुल। तो आप क्योंकि इस सारे प्रोसेस में यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट, बिल्कुल। तो हमने ये स्टार्ट किया था इस तरह 3 पार्ट्स में, और फिर हम जो है इसको डिफरेंट स्कूल से भी बात की थी और टीचर्स से भी बात की और कुछ जो इंडिविजुअल पेरेंट्स हैं उनसे भी। वैसे पेरेंट्स तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको पता है कि उनके बच्चों का जब भी वो एडमिशन या उनको कोई फील्ड सिलेक्शन का इशू आता है तो नॉर्मली वो 1 बाय 1 मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, तो पूछते हैं। तो उस चीज़ ने भी हमें ये ज़्यादा रियलाइज़ करवाया कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हम काउंसलिंग कैरियर काउंसलिंग को प्रॉपर तरीके से एक प्लेटफॉर्म से उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करें। बिल्कुल, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। और बिल्कुल जैसे हम क्योंकि हम जर्नी में साथ भी रहें तो ये प्रोसेस का हिस्सा था कि पहले तो एक प्रोडक्ट या सर्विस होती है जिसकी नीड ना हो मार्केट में, उसको पहले बताना, सोशली अवेयर कराना, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट। और उस जर्नी में जैसे आपने कहा कि हमारे और भी दोस्त हैं जो कि हमारे साथ वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट रोल्स में उन्होंने अपना काम किया और कहीं ना कहीं अपना फीडबैक दिया या अपना इनपुट दिया है। तो जो हमारा एक मकसद था, वो एक पर्पस ये था कि हम पहले आइडेंटिफाई कर पा रहे थे
کہ ایز ایجوکیشنسٹ ایز سوسائٹی کہ ایسی نیڈ ہے جہاں پہ بچوں کے پاس گائیڈنس نہیں ہے. نہ صرف بچوں کے پاس بلکہ ان کے والدین بھی اویئر نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ ڈفرینٹ فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں یا جس کریئر سے ہیں انہیں اسی کریئر کے بارے میں پتہ ہے. فرض کریں اگر ڈاکٹر کی فیملیز ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کے بچے اسی پروفیشن میں جائیں. اسی طریقے سے کوئی اگر وکیل ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسی پروفیشن میں جائیں, اور اس کا شاید ایک ریزن یہ ہے کہ دے فیل سیف بیکاز دے ہیو دیٹ نالج. تو ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہی پروفیشن میں اپنے بچے کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تیسرا جو پارٹ ہے ٹیچر کا, بینگ این ایجوکیشنز آپ کو پتہ ہے ہم سب بی ایڈ کو اور ٹیچرس ٹریننگ میں کام کر چکے ہیں اور یونیورسٹیز میں بھی پڑھا چکے ہیں. تو اس میں پھر جب آپ ٹیچر کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ جو آتا ہے وہ بیہیویئرل سائڈ آف کاؤنسلنگ آتی ہے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ مختلف ایج گروپس میں اور مختلف ٹائپ کا ہوتا ہے, مختلف اس کی سینسٹیوٹی. کوئی شاید زیادہ سینسٹیو بچہ ہو, کچھ کے پیرنٹس کچھ کو گھر کا ماحول ایسا نہ مل رہا ہو, کچھ کے کوئی ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس میں ایشو آ رہا ہو, یا کوئی چھوٹی سی بات وہ کمیونیکیٹ نہ کر پا رہا ہو, شائے ہو بائی نیچر. تو ہم تو کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی کلاس روم میں, کیونکہ سارے بچوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک لیکچر دے دیا بینگ اے ٹیچر تو وہ سارے بچے ایکول ہی کمپریہینڈ کریں گے, بٹ ایسا نہیں ہوتا. بہت دفعہ جو ہے وہ ہر بچے کا کوگنیٹو رسپانس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ہی ڈیپر لیول پہ جا کے جو ہے ایشوز اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بچوں میں انڈیویژولسٹکلی آ سکتے ہیں. تو اب ہمارا جو ویژن تو ہم نے بتایا کہ کاؤنسلنگ کی نیڈ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی بینگ این ایجوکیشنسٹ. ہم بار بار یہ چیز دیکھ رہے تھے, اور مزے کی بات یہ کہ کوئی پرابلم شاید کچھ لوگ بات کر بھی رہے تھے لیکن اس کا سلوشن ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی جب ہم, آپ کو یاد ہوگا جب ہم شروع کر رہے تھے تو اس وقت سلوشن پہ اتنی بات نہیں ہو رہی تھی. پرابلم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, بٹ اس کو کیسے ایڈریس کر کے, کیسے کوپ کر کے اور اس میں کیا راستہ نکالا جائے, تو پھر ہم سلوشن کی طرف آئے. اب ہم تھوڑا سا سلوشنس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سلوشنس بنائے ہیں, سوچے ہیں یا ڈیزائن کیے ہیں, اس پہ تھوڑا سی روشنی ڈالیں. اچھا, آپ نے بہت زبردست بتایا اور پوری تفصیل سے آپ نے ساری کاؤنسلنگ لانچ کیا اور کیریئر کے بارے میں. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں بالکل کہ کیریئر کاؤنسلنگ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے جو مین جو ہے نا 3 کمپوننٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہم کہتے ہیں اکیڈمک کیریئر, ٹھیک ہے, یعنی اکیڈمک کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اکیڈمک کاؤنسلنگ ہوتی ہے اسکول لیول پہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بچے کالج لیول پہ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں. اور کالج سے جب وہ یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں یا یونیورسٹی سے بیانڈ جب جاب دیکھتے ہیں تو وہ پروفیشنل کیریئر میں ہی آتے ہیں, لیکن پروفیشنل کیریئر. تو یہ 3 کیٹیگریز ہو گئی, اکیڈمک, ٹھیک ہے, اور پھر کیریئر کاؤنسلنگ, اکیڈمک کاؤنسلنگ, کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ پروفیشنل کاؤنسلنگ, ٹھیک ہے. تو ہم نے جب ڈسکس کیا تھا, جو ہمارے لائک مائنڈیڈ جو دوست تھے, کولیگس تھے, اور ان سب کے ساتھ جب ڈسکشن ہوئی تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس یہاں پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ اسکول کی ڈفرینٹ جو ہے وہ لیولس ہیں, ٹھیک ہے نا, پوری کلاس ہے مطلب اسکولس کی. ایک وہ اسکولس ہیں جو بالکل لوور لیول پہ, بالکل ٹھیک ہے, بنگلو ٹائپ جو اسکولس ہیں, اور ایک اسکولس ہیں مڈل ٹیئر میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک 3rd ٹیئر ہے جو بالکل ایلیٹ کلاس. بالکل. اب ایلیٹ کلاس کے پاس تو اپنے کاؤنسلرس ہوتے ہیں موسٹلی, موسٹ آف ٹھیک ہے, موسٹ آف دیم دے ہیو دیئر اون کاؤنسلرس, ان ہاؤس انہوں نے پورا سیٹ اپ بنایا ہے, بالکل اسی میں ان کو بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں. اب باقی آ جاتا ہے 2 جو سیکٹرس ہیں, وہاں پر ہم نے محسوس کیا کہ ان بچوں کو اب ان کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, کہ یہ بچے جو ہے ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, اسکول میں بھی ان کو نہیں بتایا جاتا ہے, ایون کے جو اسکول کے ہیڈ ہوتے ہیں ان کو بھی اویئرنیس اتنی نہیں ہوتی, بالکل نہیں, ٹھیک ہے. اور ٹیچرس تو موسٹلی جو ہے وہاں پر لو پیڈ ٹیچرس ہوتے ہیں موسٹلی, تو ان کو تو صرف پڑھانے سے تعلق ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے, اس سے زیادہ کاؤنسلنگ کی اوور ٹریننگ نہیں ہے, ایگزیکٹلی ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی. تو آپ نے اور ہم نے جب یہ اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارا یہ تھا کنسنسس کہ ہم اس کو 3 لیولس پہ لے کر جائیں گے. پیرنٹس اسٹوڈنٹس کاؤنسلنگ,
टीचर काउंसलिंग एंड पेरेंट्स काउंसलिंग. तो फिर टीचर्स के लिए हमने स्पेशल जो है उसकी ट्रेनिंग जो है डेवलप की थी. बिल्कुल. को टीचर्स को हम किस लेवल पे ट्रेनिंग करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा स्कूल लेवल पे, किस तरह हम मतलब मे बी ट्वाइस अ वीक जैसे हमने डिसाइड किया था कि हफ्ते में 2 क्लासेस या महीने में हम 2 क्लासेस लेंगे या 3 की 4 क्लासेस. ठीक है. और उस हिसाब से फिर हम बच्चों से जो है वो उनकी लेवल के मुताबिक उसको फिर हम अकॉर्डिंग टू द फीडबैक फिर उसको हम अपडेट करते रहेंगे. और फिर टीचर्स का भी हमने वंस अ मंथ रखा था कि एक जो है ट्रेनिंग उनकी होगी और एक जो है महीने में पेरेंट्स की जो है वो अवेयरनेस सेशन होगा. तो इस तरह हमने उसको सेशंस में डिवाइड किया था. ठीक है. फिर उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि ये तो अर्बन एरियाज़ में तो हमारा ये मॉडल चल जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट रूरल एरियाज़. अब रूरल एरियाज़ में वहाँ डिफरेंट सेटअप होता है. वन टू ऑल आपको पता है कि वहाँ पर बच्चे जो है बिल्कुल स्कूल कॉलेज में कभी कभार स्कूल लेवल तक तो पढ़ाई होती है, कॉलेज लेवल पे बिल्कुल ना होने के लेवल बराबर हो जाते हैं. बिल्कुल ड्रॉप आउट भी होते हैं, अटेंडेंस बहुत कम होती है. तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज था. तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि इसको हम एज अ कम्युनिटी लेवल पे लेकर जाते हैं. तो फिर हमने स्कूल काउंसलिंग, कम्युनिटी काउंसलिंग, ठीक है, इस तरह इसको हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में. ठीक है. तो ये अब काउंसलिंग ब्रांच जो है यहाँ अर्बन प्लस जो है रूरल दोनों को जो है वो कैटर कर रहा है एट डिफरेंट लेवल. एक्सेलेंट. अच्छा, क्योंकि हम साथ ही रहे इस जर्नी में और हमारी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमने कवर की हैं. अब जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम ये बताते हैं, अगर हमारे साथ कोई कनेक्ट करना चाहता है पहले इस प्रोग्राम के हवाले से, फिर दूसरे प्रोग्राम्स में हम जाएंगे कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ कैसे कोई पार्टनरशिप कर सकता है, राब्ता कर सकता है, हमें किन लोगों की ज़रूरत है जो हमारे साथ आगे जुड़ें. ज़बरदस्त, बेहतरीन. देखिए हमारा जो फोरम है इट्स ऑलमोस्ट एक सोशल इंटरप्राइज टाइप फोरम है. ठीक है. तो उसमें हमने ये रखा है कि हमारे साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो आके हमारे साथ MOU साइन कर सकती है. ठीक है. वो उसकी डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी अकॉर्डिंग टू देयर जो है नीड प्लस जो है वो किस लेवल पे एड्रेस करते हैं या उनके पास क्या प्रोडक्ट है, किस टाइप का वो जो है उनके पास services plus. So we are open for the partners and collaborations. Exactly. ठीक है. तो ये इसी को कंटिन्यू करते हुए जैसे अभी हमने ठट्टा में एक कम्युनिटी सेंटर है, मॉडल है, उसके साथ हमारा MOU है. बिल्कुल. और वहाँ हमने तकरीबन जो है पिछले 6 महीने से डिफरेंट सेशंस कर रहे हैं और उसमें जो है वो अच्छी खासी हमारे पास अटेंडेंस है बच्चों की और वो लोकल बच्चे हैं और मिनिमल कॉस्ट पे हम उनके साथ काम कर रहे हैं. ज़ाहिर है ताकि देखें हमारा इसमें एक हमारा इंटेंशन ये भी है कि हम कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करें. ठीक है. तो इस तरह कोई भी स्कूल हो, कम्युनिटी सेंटर हो, ट्यूशन सेंटर, वो सब हमारे साथ जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं. बिल्कुल. यानी कि कोई भी जो जिस पे जो भी इंस्टीट्यूट है उसके पास बच्चे हैं और उसके पास स्पेस है और वो चाहता है कि वो हमारे साथ आके और हमारी जो भी सर्विसेज हैं उनको एक्सप्लोर करे या हमारे साथ आके कोऑर्डिनेट करे, तो हम उसके लिए बिल्कुल ओपन है. और वो कहाँ पे अप्रोच कर सकता है, हमारी कोई वेबसाइट या हमारा कोई कॉन्टैक्ट इन्फो कुछ आप बताएंगे? जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है thecounselinglaunch.com के नाम से. ठीक है. ठीक है. इसके अलावा हमारा फेसबुक पे पेज भी है, वो भी है. हमारा यूट्यूब चैनल भी है. जो हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो हम वहाँ पर भी हमें कोई कांटेक्ट कर सकता है. ठीक है. और वेबसाइट पे हमारी ईमेल एड्रेस भी है, फॉर्मल ईमेल एड्रेस है, प्लस हमारा कांटेक्ट नंबर भी है. वो हम ना नंबर चला भी देंगे स्क्रीन के नीचे आपको. वो नंबर और ईमेल जो हमारा है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि जो भी हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो उसके पास हमारा डायरेक्ट एक्सेस हो. क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि आप बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन इस मामले में स्पेशली आजकल के दौर में तो हम उस हवाले से हम अपना कांटेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर देंगे. अच्छा, एक और चीज़ हमने अभी बात की ठट्टा के हवाले से जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड है, तो आपको क्यों लगता है कि कम्युनिटी बेस्ड मॉडल
ہونا چاہیے یا وائی از دیر از اے نیڈ ان اے کمیونٹی اس جگہ پہ رورل سیٹنگ میں, وہاں پہ کس قسم کے لوگ ہیں, وہاں کیوں نیڈ ہے اور وہ ڈفرینٹ کیوں ہے؟ مین ڈفرینس تو دیکھیں یہ ہے کہ وہاں پر جو بچے پڑھ رہے ہیں اسکولس میں, ایون کالج یونیورسٹی لیول تک, ہاں, تو اس میں کیوں زیادہ تر میجارٹی آر پور فیملیز, ٹھیک ہے نا, زیادہ تر, کیونکہ ان بچوں کو جو ان کے والدین ہوتے ہیں وہ موسٹلی دے آر ان ایجوکیٹڈ, ٹھیک ہے, تو اس کیس میں ان کے والدین یعنی پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ یا بچی کہاں پڑھ رہی ہے, کس کلاس میں پڑھ رہی ہے, اور یا اس کی کیا پڑھائی کی لیول کیا ہے. تو اس لیے وہاں کمیونٹی کو انوالو کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ جب کوئی سینٹر چلا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ٹیوشن سینٹر چل رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر جو ٹیچرس ہوتے ہیں یا کوئی اور ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں وہ دے نو بیٹر دین دیئر پیرنٹس. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی لیول کیا ہے, یہ بچہ یا بچی آگے جا سکتی ہے, اس کو اگر ہائر ایجوکیشن ملے گی تو یہ پوٹینشیل ہے اس بچے کے اندر. تو وہ پوٹینشیل کی لیول کو جج کرنے کے لیے کمیونٹی کا رول وہاں پر امپورٹنٹ ہوتا ہے. ادروائز کیونکہ یہاں اربن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر پیرنٹس جو ہے اپنے بچے کے جو ہے بہت کانشیس ہوتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں اسکول بھیجتے ہیں پراپر, بالکل بھیجتے ہیں, پھر گھر میں ان کا ہوم ورک وغیرہ چیک کرتے ہیں, ڈائری دیکھتے ہیں, جو پراپر ہمارے پاس ایک پروسیجر ہے اسکولس کا, اور تو وہاں پر یہ چیز لیک کرتی ہے رورل ایریاز میں بچوں کو, وہاں پہ یہ اویئرنیس ہی نہیں, بیسک اویئرنیس ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو آئی تھنک اٹ از ویری, آپ نے بہت کمپریہینڈ طریقے سے بتایا کہ اس کی نیڈ کیوں ہے اور وائی از اٹ ڈفرینٹ ان رورل سیٹنگ ایز ویل ایز ان اربن سیٹنگ. تو اس کو ہم آگے فردر لے کے چلتے ہیں. یہ تو ہمارے ہو گئے اسکول بیسڈ پروگرام. کیا ہم اپنے آپ کو اسکول کی حد تک ہی رکھتے ہیں یا ہمارے کاؤنسلنگ کے کچھ اور پروگرامس بھی ہیں یا اور سروسز بھی ہیں جو ہم پائپ لائن میں ہیں یا ہم لانا چاہ رہے ہیں یا ہم کولیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, اس کے علاوہ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی یونیورسٹی لیول پہ جا کے ان کے ساتھ بھی MOU سائن کر کے بالکل اس لیول کی جو ہے ٹیچر ٹریننگ ہو گئی اس میں, ٹھیک ہے, اور پلس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اویئرنیس سیشنس یہ ہم کر سکتے ہیں. اور پلس یہ بھی ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس پروفیشنل کاؤنسلنگ کی بات آ جاتی ہے کہ بچوں کو جو اپ کمنگ ٹیکنالوجیز ہے, نیو ٹیکنالوجیز ہیں, اس کے لحاظ سے ان کو اویئرنیس دینا, پلس ان کو بتانا کہ آگے فیوچر میں کیا چیلنجز ہیں, ان کو کیسے آپ نے جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہے, کیسے ان کو ایڈریس کرنا ہے, اس کے لیے آپ کتنا مینٹلی تیار ہیں. پلس یونیورسٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیونکہ بہت سارے پروفیشنل ٹیچرس ہوتے ہیں اور ان کی ہائر ایجوکیشن لیول پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کی اپنی ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, اسکلس ہوتے ہیں, تو ہم ان کو بھی پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر کے انہی کے بچوں پہ ان کو یوز کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ موسٹ آف دا ٹیچرس آر بزی وتھ دیئر کریکولم ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے. یہ جو ایکسٹرا کریکولم اس کو ہم نہیں کہیں گے, لیکن وہ ٹیچر اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ایکسٹرا برڈن ہے, تو اگر ان کو ہم ٹریننگ دیں ٹو دا پارٹ فیسیلیٹیٹ کریں تو وہ پھر ایزیلی اس کو اپنی یونیورسٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ لیول. اچھا, دوسرا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس پہ ہم اگلا پروگرام جو پورا ہوگا ہم اسی پہ کریں گے, کہ انڈسٹری اور اکیڈمیا کا جو گیپ ہے نا وہ وائڈن ہوتا جا رہا ہے, اور وہ اس کی وجہ بہت ساری ہیں. ٹیکنالوجی بھی ہے اور انڈسٹری کا جو ہے, مطلب انڈسٹری میں اگر آپ جاؤ, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں کہ جب ہم ہیومن ریسورس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی مل نہیں رہا ہوتا, اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ پاس آؤٹ کیے جا رہی ہیں, تو وہ پروڈکٹ ہم کیا غلط پروڈکٹ بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو, یا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کہیں پہ مس فٹ ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور پھر کاؤنسلنگ لاج کہاں اس میں انٹروین کرتا ہے کہ یہ چیز ہم کیسے ایڈریس کر رہے ہیں یا بہتر کر رہے ہیں؟ یہ زبردست کوسچن آپ نے کیا. بالکل اس پوری جو ہے نا میں اس سے گزرا ہوں کہ ہم لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں جاب, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں, بالکل, ٹھیک ہے, اور اپلائی کرنے کے وقت تو مطلب لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی سی ویز بھی زبردست ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے اسکلس انہوں نے لکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ مجھے یہ چیزیں بھی آتی ہیں, لیکن
اب پہلا جو ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ انٹرویو میں سپوز ہم نے شارٹ لسٹ کیا 20 کو تو ہارڈلی اس میں 6-7 آئیں گے, ایسے ہی ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ 60-70% وہاں سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو 30% 40% آتے ہیں تو انہوں نے صرف جو ہے وہ سی وی بنائی ہوتی ہے, ان کو اسکلس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایون دے آر ورکنگ ان ڈفرینٹ فیلڈس, لیکن جب آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو پہلے تو آپ دیکھو اس جاب کا ٹائٹل کیا ہے اور اس کی جاب کی کیا اس کی ٹائٹلس ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. جاب ڈسکرپشن کو آپ پڑھیں بالکل, اور اکارڈنگلی آپ اپنی پریپریشن کر کے پھر آپ انٹرویو میں آئیں. پہلے تو آپ اپلائی ہی اس پوزیشن کے لیے کریں جہاں پہ وہ چیز مسنگ ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے ہم یہاں پہ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم کاؤنسلنگ لاؤنج کا اس میں یہ بھی ایک پارٹ ہے کہ ہم بچوں کو پراپر بتائیں, گائیڈ کریں کہ پریپریشن کیسے ہوتی ہے. یعنی ایک تو آپ نے ٹیسٹ دیا, وہ تو ریٹن ہو گیا, جب آپ نے وہ کوالیفائی کر دیا تو انٹرویو کے لیے کیسے پریپیئر ہو کے جانا ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ہم نے سیشن بھی اس پہ کنڈکٹ کیا تھا. ایسا ہی ہے, اور اس میں پوری پراپر ان کو بتایا گیا کیا کہ انٹرویو کے پارٹس کس طرح ہوتے ہیں اور انٹرویو میں کیسے جو ہے آپ نے آنسر کرنا ہے, اپیئر کیسے ہونا آتا ہے, گیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے, چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں. تو وہ ساری ایچ آر سے ریلیونٹ جتنی چیزیں ہیں, اس کو یہ بھی ہمارا ایک پارٹ ہے. اس میں ہم ان کو بچوں کو, بچے ہو یا بڑے ہوں, پروفیشنل ہوں, سب کو ٹرین کرتے ہیں پراپر طریقے سے تاکہ وہ انڈسٹری کے لیے ریڈی ہو جائے. سو بیسیکلی اچھا, کچھ اگین میں آپ سے یہ چیز آڈینس کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے کچھ پروجیکٹس جو ہیں پائپ لائن میں, کچھ ایگزیکیوشن میں ہیں, اور کچھ جو ہے وہ پلاننگ سے تو ہم نکل چکے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے ہماری پلاننگ اور اسٹریٹجی چل رہی تھی. اب ہم پروجیکٹس لانچنگ کے فیز میں ہیں. تو جو ہمارے لانچ ہوئے ہیں اس میں کمیونٹی بیس پروگرام, جیسے حفیظ صاحب نے بتایا کہ اس میں ہم نے جا کے اور ٹھٹا میں سیشنز بھی کیے ہیں, اور اس کے علاوہ گلارچی جو ہے اس میں ہم نے اسٹارٹ کر دیا ایک سیشن اویئرنیس کا. تو اس طریقے سے ہم کمیونٹی بیسڈ جو پروگرام ہے اس میں ہم امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن میں ہیں. اور اسکول کے حوالے سے ابھی ہماری میٹنگس چل رہی ہیں. سو ہوپ فلی یہ پروگرام بھی ہمارا ایگزیکیوشن میں آ جائے گا. یونیورسٹیز میں بھی ہماری کچھ جو ایم او یوز ہیں اور کچھ میٹنگز ہیں, کولیبریشن ہے, وہ مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے. ہوپ فلی ہم اپنے پیج پہ وہ اپڈیٹ کرتے بھی رہتے ہیں اور ہم کرتے بھی رہیں گے آگے بھی کہ ہم کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہماری مقصد کیا ہے, ہمارا ویژن کیا ہے. اب ہم تھوڑی سی اپنی ایچ آر والے پروڈکٹ کی سائڈ پہ بات کرتے ہیں. وہ بھی ہمارا بھی پائپ لائن میں ہے. مطلب یہ جو پورا 2026 ہے, ہمارے آپ کو بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جو لانچ ہوتے ہوئے 1 بائی 1 نظر آتے جائیں گے, کیونکہ ہم نے کافی ساری چیزیں بیک اینڈ پہ تیار کی, ڈسکشنس کی, پروڈکٹ ڈیزائن میں گئے, جو سروس ڈیزائن میں, پھر ہمیں کچھ فیڈ بیکس بھی ملے, کچھ ہمیں بتایا گیا کہ آپ ان چیزوں کو امپروو کریں تو آپ یہ چیزیں اور بہتر ہو سکتی ہیں. وی لو ٹو ہیو جو کہتے ہیں نا کہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ہمیں بہت ضروری بھی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے. اور ہم اس کے بارے میں بہت اوپنلی کہتے بھی ہیں کہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب ہم تھوڑا سا, جیسے ہم نے بات کی کہ ایچ آر کی نیڈ پہ تو ہم نے بات کی, ہم ایچ آر سے ریلیٹڈ کیا لانے جا رہے ہیں یا پائپ لائن میں, تھوڑا سا ہمیں ہنٹ دے دیں. بھلے ہم پورا پروڈکٹ نہ بھی بتائیں لیکن ہم کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, ایچ آر میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ہمیں بہت آبزرو کیا ہے, بہت ایشوز ہیں کہ یعنی ٹیکنیکل لوگ اس فیلڈ کے آپ کو نہیں مل پاتے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ چیلنج ہے ہر آرگنائزیشن کے لیے. تو اس لحاظ سے ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس ایریا کو کس طرح کور کریں. تو ایچ آر کے لیے ہم نے یہ جو ہے ہمارا پلان ہے کہ ہم پراپر لوگوں کو ایک ہم آن لائن ویب سائٹ کے تھرو ایک ہم وہاں پر ان کو فارم ٹائپ جو ہے ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, جس کے تھرو وہ آئیں, اپنا فارم فل کریں اور اپنی ایکسپرٹیز اس میں ڈیفائن کریں کہ کیا کیا ایکسپرٹیز ہیں. تو اکارڈنگلی پھر ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشن کو جن کی جو نیڈ ہے, تو ہمارے پاس 2 قسم ہے, ایک تو امپلائر اور ایک امپلائی. جاب پورٹل بالکل جی جاب پورٹل ہے ہمارے پاس پراپر. تو اس پورٹل پہ کے تھرو آ کے امپلائی اینڈ امپلائر دونوں اپنا انفارمیشن
فل کر سکتے ہیں. اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ جو امپلائی ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی, اگر کسی امپلائر کو وہ چاہیے تو وہ ہم اس کے تھرو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان کو ہم شیئر کر دیں گے. اور ان کی جو اگر ہمیں وہ کمپنی کانٹیکٹ کرتی ہے کہ مجھے اس آرگنائزیشن یا اس فیلڈ میں اتنے لوگ چاہیے, تو ہم ان کو پراپر طریقے سے ان کی سی ویز شارٹ لسٹ کر کے پلس ان کا جو ہے وہ انٹرویوز کا فرسٹ فیز اسکریننگ جس کو کہتے ہیں اسکریننگ لیول پر وہ کر کے اور پھر ہم ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کریں. تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی سروسز موجود ہیں. ہاں, اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ہمارے پاس پراپر جو ہے ڈفرینٹ فیلڈس کے کاؤنسلرس بھی ہیں جو ہمارے پروفائل میں رجسٹرڈ ہیں. تو ناٹ اونلی ہم کیریئر کاؤنسلنگ یا اکیڈمک کاؤنسلنگ کی بات کر رہے ہیں, پر ہیلتھ سے ریلیونٹ بھی ہو گئی کاؤنسلنگ, ٹھیک ہے, مینٹل جو ہے مینٹل اینڈ ایموشنل ویل بینگ جو ہے اس کے اوپر بھی اس لیول کے بھی ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں, کاؤنسلرس ہیں جو ہماری ٹیم کا پارٹ ہیں. تو اس ٹائپ کی ہم سروسز جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہ HR ہو گیا یا کوئی اور سروس ہو گئی, تو یہ ساری سروسز ہمارے پاس اس وقت انٹیکٹ ہیں اور موجود ہیں. ابھی کیونکہ HR پہ ہی ہماری بات کنٹینیو ہو رہی ہے, تو HR کے حوالے سے جو میرا اگلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو مارکیٹ ہے ہمارے پاس اس میں آپ نے ابھی بات کی کہ ہمارے پاس کائنڈ آف جاب پورٹل بھی ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ HR کی جو ہے سروسز بھی موجود ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری جو ہم اسپیسیفکلی جو کاؤنسلنگ لاؤنج ہے وہ کولیبریٹ کیسے کر سکتے ہیں HR کی ہماری اگر کوئی سروسز لینا چاہتے ہیں, ایک تو اس کے حوالے سے بتائیے گا. پھر دوسرا جو ہے میں کنیکٹنگ سوال کر دیتی ہوں اس سے, کیونکہ ہمارے پاس جو گیپ ہے اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس مارکیٹ میں جو بچہ موجود ہے, پروڈکٹ موجود ہے, اس کو شاید وہ نہیں مل رہا ہے, تعلیم نہیں مل رہی ہے جو کہ اس کے ریکوائرڈ ہے. تو یہ سارے گیپس ہم کیسے فل کر رہے ہیں اور کاؤنسلنگ لاؤنج اس میں کیا ادا کرتا ہے اپنی سروسز. ٹھیک ہے, دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ HR میں جو اس وقت انڈسٹری کو ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اسکلڈ لوگ نہیں مل رہے. ٹھیک ہے, اسکل سے مراد یہ ڈگری تو ہے بچوں کے پاس, مطلب دے آر گریجویٹیڈ فرام ڈفرینٹ یونیورسٹیز, بٹ ان کے پاس ڈومین نالج کم ہے, یعنی اسکل بیسڈ نہیں ہے. کیونکہ ابھی ہم جو جس دور سے گزر رہے ہیں یہ اسپیشلائزڈ دور ہے, یعنی آپ کو ڈگری کی ویلیو کم ہے, آپ کے اسکلس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. تو اسکل کے لحاظ سے ہم جو ہے ایز اے دی کاؤنسلنگ لاؤنج ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے بچوں کو وہ ٹریننگ کرائیں جس سے ان کو فیلڈ میں جاب ایزیلی ہنٹ کر سکے, مل سکے. ٹھیک ہے, تو اسپیشلائز ٹریننگ کا بھی ہمارا ایک پروگرام ہے جس کے تھرو ہم جو ہے وہ پروفیشنل اور پلس جو ایون جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سب کو اسکل بیسڈ جو ہے وہ ٹریننگ دے دیں. تو ہم اس طرح کی ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور پلس یہ جو آرگنائزیشنس ہیں اگر ان کو پاس امپلائیز ہیں اور جیسے نیولی ہائرڈ امپلائیز ہوتے ہیں تو دے آلسو نیڈ ٹریننگ. ٹھیک ہے نا, اسکل بیسڈ ٹریننگ ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو ہم وہ آرگنائزیشن اگر ہمارے ساتھ اپروچ کریں گی یا MOU سائن کریں گی تو ہم ان کے امپلائیز کو بھی اسکل بیسڈ ٹریننگ دے سکتے ہیں, یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس ٹائپ کی ہمارے پاس سروسز ہیں. اور آرگنائزیشنس کس طرح ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں گی وہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا پورٹل ہے, اس کے تھرو وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں یا ڈائریکٹ ای میل یا فون نمبر کے تھرو کانٹیکٹ کر کے بھی ہمارے ساتھ MOU یا کوئی بھی جو ہے وہ 1-to-1 ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں. اور انڈیویژولی ہمارے پاس کیا کون لوگ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, اگر آرگنائزیشن کے نہ ہو کوئی, ہمارے پاس کون کون آ سکتا ہے ہمارے ادارے کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے؟ اس میں ہمارے ساتھ اگر کوئی ٹریننگ کے پوائنٹ ویو سے آنا چاہ رہا ہے تو وہ ٹرینر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی کاؤنسلر ہے, وہ بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اسپیشلائز کاؤنسلرز کی. ایگزیکٹلی, تو کاؤنسلر بھی ہمارے پاس رجسٹر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 1-to-1 جو ہے کاؤنسلنگ بھی ہم دیتے ہیں. تو کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی پروفیشنل بندہ ہے جو جس نے ابھی جاب اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم
ایک تو جیسے کہتے ہیں نا گروپ کاؤنسلنگ، ایک ہوتی ہے انڈیویجول 1-to-1 جو ہے وہ اٹینشن کے ساتھ. تو انڈیویجول بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، پلس جو ہے آرگنائزیشنس بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. تو ہم ہر اس ٹائپ کی سروسز سب کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو میرے خیال سے جو ہمارا کور مقصد ہے کہ جو بھی کاؤنسلنگ کے ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں اس پہ ہم ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، ہم نے کافی ساری کریئر کاؤنسلنگ پہ بات کی ہے، مجھے لگ رہا ہے تھوڑی سی ہم بیہیویئرل کاؤنسلنگ پہ تھوڑا اور بتاتے ہیں کہ پہلے تو یہ ضروری کیوں ہے، کون سے بچے کے لیے ضروری ہے، یعنی کس اسٹیج پہ، اور پھر اس کو ہم کیسے کیٹر کر رہے ہیں. دیکھیں، اب آپ اگر سائیکالوجی کے لحاظ سے دیکھیں، ویسے آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ ان سائیکالوجی، لیکن جہاں تک مجھے نالج ہے کہ بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے نا، کگنیٹو گروتھ جس کو کہتے ہیں، وہ اسٹارٹ ہوتی ہے 9th سال میں. جب 9 ایئر کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی مینٹل گروتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو ویسے مطلب بچہ اسکول میں جیسے ایڈمٹ ہوتا ہے تو اسکول میں ایڈمٹ ہونے کے ساتھ ہی اس کی سوچنے کی صلاحیت اور یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے جو اس میں ریسرچ کی ہے یا جو ہم نے ہوم ورک کیا ہے، وہ ہم نے یہ اس میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بچوں کو ضرورت کب پڑتی ہے کیریئر کی، کیریئر کاؤنسلنگ کی. وہ ہمارے لحاظ سے وہ 8th کلاس ہے کیریئر کی، اینڈ آلسو بیہیویئرل کاؤنسلنگ میں. جی آئی تھنک میں تھوڑا سا آپ کی بات کو وہ کرتی ہوں فریز. آئی تھنک ہم جو پروگرام ہے وہ 8ویں گریڈ 8 سے اس لیے اسٹارٹ کرنا چاہتے تھے یا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹین ایج ہے جب بچے کو وہ ہٹ کرتی ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تو شروع سے بچہ جب ظاہر ہے چھوٹی ایج میں ہے تو اس کا برین کہیں نہ کہیں ڈیولپ ہو رہا ہے سوشل ایموشنلی. لیکن جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم گریڈ 8 سے اس لیے ہمارا ٹارگیٹ رہا ہے کہ وہاں پہ ٹین ایج ہٹ کر رہی ہے اور بچے کو ہارمونل چینجز آ رہے ہیں، اور اس میں پھر بچہ جو ہے وہ بھی کنفیوز ہے اور اس کا پیرنٹ اس کے ساتھ ایموشنلی ٹیکل نہیں کر پا رہا بچے کو. تو ہم نے جب کاؤنسلنگ لاؤنج کی جب پروڈکٹ ہم اس پہ بات کر رہے تھے یا ڈیزائن کر رہے تھے تو ہم یہی کہتے تھے کہ وہ بچہ ریدر دین کہ ڈائریکٹلی پیرنٹ کے ساتھ کانفلکٹ میں آئے، اس کو ایسے کاؤنسلر کی، ایسے سپورٹ سسٹم کی، ایسے فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے کہ وہ کسی ایسے تھرڈ پارٹی کے پاس جائے جس کے ساتھ وہ ریلیٹیولی نیوٹرل ہو کے ریشنلی لاجیکلی اپنا پرابلم بتا سکے. سو آئی تھنک جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے کہ ہم کوگنیٹیولی دیکھیں بیہیویئر کو اور پھر ہم اس کو فردر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور آئی تھنک وہ آپ بتائیں ہمارے پاس کوئی فارمز ہیں یا کیا ہے، کیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں؟ بالکل، جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ ہم جو ہے کیونکہ 8 کلاس کو ہم کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ 8 کلاس میں بچہ آ کے اس کو مطلب اپنی فیوچر ایک سمجھ لیں فورس ہی کر سکتا ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے کلچر میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پیرنٹس کہ تم بڑا ہو کے کیا بنو گے. ٹھیک ہے، تو بچہ وہیں سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ظاہر ہے اب چھوٹی کلاس میں بچہ اس لیول پہ ابھی خود ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا. بول تو دیتا ہے کہ میں انجینئر یا ڈاکٹر بن جاؤں گا، بٹ کیا اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے وہ بننے کے لیے؟ تو اس کے لیے پھر ہم نے کہا کہ 8th کلاس میں ہم ایک فارم ڈیزائن کیا ہے جس میں بیسک کوسچنس ہوتے ہیں. ایک تو اس کی پرسنل انفارمیشن، اور سیکنڈ اس کا اکیڈمک انفارمیشن، اور تھوڑی بہت پیرنٹس کی یا بیہیویئر ٹائپ کے کوسچنس ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کا مائنڈ سیٹ کہاں ہے، کس سائڈ یہ جانا چاہ رہا ہے، اور اس کے کیا چیلنجز ہیں. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ بہت پوٹینشلی چیزیں شاید کریئر میں ایکسل بھی کر جائے یا اس کو سرٹن ٹیکنیکس بھی وہ لرن کر جائے، اسکلز بھی، لیکن اس کا جو پیچھے کوئی ایسا بلاکیج ہے جو اس کے بیہیویئر کو اس طریقے سے شیپ نہیں کر پا رہا، یا وہ بچہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا کیونکہ 8ویں کا بچہ ہے، ٹین ایجر ہے، اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے. سو بیسیکلی ہم اس کو دونوں چیزوں کو کہیں نہ کہیں کیٹر کریں کہ وہ بچہ جو ہے وہ آ کے سکون سے پہلے تو کھل کے بات کریں. اور بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز میں تھوڑی سی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پیرنٹس، اور یہ اویئرنیس کے لحاظ سے بھی ہے پیرنٹس اور ٹیچرس کے، کہ ہمارے پیرنٹس یا ٹیچرس جو ہے نا وہ یہ سمجھ نہیں پاتے، وہ بچے کے ساتھ
زیادہ بچے وہ بن جاتے ہیں. تو بالکل تو ان سے ہمیں یہ جو جب ہم کاؤنسلنگ کے اوپر کام کر رہے تھے, اور بائی دا وے ہم میں سے کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہے, ہمارے پاس سائیکالوجسٹ کی ٹیم ہے, اور ہمارے پاس بیک اینڈ پہ ایسے لوگ ہیں جو کریئر کاؤنسلرز ہیں اینڈ بیہیویئرل کاؤنسلرز ہیں. تو لیکن کیونکہ ہماری جرنی یہ رہی ہے, وی ہیو بین انگیج ان ٹو دا پروسیس, تو ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کے بارے میں ہم نے ریسرچ کی ہے اور ہم نے فردر اس کو ڈگ آؤٹ کیا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بچہ ہے جو کہ ٹین ایج سے پہلے ہی اپنے ہارمونل چیلنجز سے اور ایک چینج سے گزر رہا ہے, اپنی انٹرنل چینج سے, اور وہ کافی پینفل ہوتا ہے. ہم سب ٹین ایج سے گزرے ہیں, اس میں ہارمونل چینج کی وجہ سے آپ کو بہت سے اگریشن, اینگر, زیادہ رونا آتا ہے, زیادہ ایون آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. پھر اب آپ کا ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں پھر جو شفٹ آ رہا ہے, اس سارے چیلنجز میں وہ بچہ جو ہے وہ اتنا دور چلا گیا ہے اپنے پیرنٹ سے یا اپنے ٹیچر سے یا اپنے پوری جو ایک سوسائٹی ہے کہ وہ اسے لگتا ہے کہ میرا کچھ کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس وجہ سے وہ کہہ ہی نہیں پا رہا. تو ہمارا جو یہ سارا تھاٹ پروسیس تھا ان سارے بچوں کے ساتھ, ان سارے اڈلٹس کے ساتھ بھی, کہ آپ کو ہمیں گیپ کو وائڈ نہیں کرنا, ہمیں اس کو نیرو کرنا ہے, اور اس میں ہم کیا کیا چیزیں لا سکتے ہیں. اور وہ اسٹارٹ ہوتا ہے بیہیویئر سے. مائنڈ جب آپ کا ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہوگا اور اسے ایکسیپٹنس ہوگی کہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں, میں لاجیکلی اگر اپنے ماں باپ کو سمجھا سکتا ہوں اور اپنے ٹیچر کو اسے بات کر سکتا ہوں, تو وہ جو بھی اس کے ذہن میں کریئر ہے یا جو بھی کنفیوژن ہے یا جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے, پہلے تو وہ اس کے ساتھ کمفرٹ لیول میں آئے گا. تو جو کاؤنسلنگ لاؤنج کا ایک اسپیسیفک رول ہے جو ہمیں بہت زیادہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہم نے دور کر دیا ہے ایک دوسرے کو. بچے کا اس میں زیادہ قصور نہیں ہے, پیرنٹنگ کی بھی کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے, کاؤنسلنگ نہیں ہے. پیرنٹ اٹ سیلف جب بنتا ہے پیرنٹ تو وہ ایکسیڈنٹل بنتا ہے. تو ان سارے پروسیسز کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ سم ہاؤ ایک سرٹن ایج میں آ جاتا ہے, تو پھر ہم وہاں سے بچے کو پکڑتے ہیں. تو یہ اس پہ اب ہم تھوڑا سا اسی کو شفٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ کیونکہ ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں اور آپ کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ اے آئی سے رہا ہے اور ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کافی چیزیں جانتے ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ, تو مجھے بتائیں ابھی جو شفٹ آیا ہے کیا اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں, بچہ کہاں پہ کھڑا ہے, اور کیا وہ اس کو واقعی جو میں ابھی بات کر رہی ہوں کہ وہ پیرنٹ سے دور جا رہا ہے, اور اگر وہ دور جا رہا ہے تو ہم اس کو کیسے بچا سکتے ہیں یا سپورٹ کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں بہت آپ نے تفصیل سے چیزیں یہ ڈسکس کی, ٹھیک ہے. اب آج کل میرے حساب سے جو سب سے بڑا چیلنج ہے بچوں کے لیے اینڈ پیرنٹس دونوں کے لیے, وہ سب سے زیادہ ہے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ. وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بچے جب اب چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو ان کو موبائل فون ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے, اور ان کی جو والدہ ہیں یا پیرنٹس وہ کہتے ہیں کہ بچہ بس اس میں مصروف رہے تاکہ ہم اپنا کام کرتے رہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچے کی ذہن پہ ڈفرینٹ جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, مختلف ٹک ٹاک ہو گیا یا کوئی اور جو چھوٹی گیمز وغیرہ ہیں, تو وہ انڈکٹ ہو جاتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. وہ اتنا اس میں انوالو ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ بعد میں آپ اس سے موبائل واپس نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. اب یہ جو قسم کے ایشوز ہیں, یہ دس از چیلنجنگ فار بوتھ پیرنٹس اینڈ چائلڈ, بچوں کے لیے, بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ اس میں جو سب سے زیادہ ڈینجرس چیز ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ ہو جاتی ہے کہ بچے پھر بدتمیزی پہ آ جاتے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ مس بیہیو کرنا شروع کر جاتے ہیں, یا چھوٹے بچے ہوں گے تو گھر میں رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ موبائل نہیں لے سکتے. پیرنٹس کے لیے پھر چیلنج یہ ہوتی ہے کہ اب ان بچوں کو ہم کیسے ہینڈل کریں کہ بھائی یہ اسکول کا کام کریں, ٹھیک ہے, اور اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں, یا پلس جب گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے یا ریلیٹو آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے ملنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیریکٹر بلڈنگ بھی آپ کا سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا آج کل ایشو ہے اس کو. تو ہم ایز اے کیریئر کاؤنسلنگ ہمارے پاس اس طرح کے جو ہے وہ کاؤنسلرس ہیں جو صرف اسپیسیفکلی اس پہ کام کرتے ہیں کیریکٹر بلڈنگ پہ, ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ اوور دا نائٹ تو نہیں ہو سکتا, اس کے لیے ڈفرینٹ سیشنس لینے پڑتے ہیں. تو آہستہ آہستہ بچہ جو ہے اس سے نکل کے
پراپر اپنا کنسنٹریشن اپنی ایجوکیشن پہ دے اور فوکس رکھے اپنے آپ کو, تاکہ اس کی چیزیں جو اپنا اس کا ایجوکیشن ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. ایک تو یہ ہے. اچھا, پیرنٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو میرے خیال میں وہ یہ ہے, جب ہم پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو پہلے تو ہم دیکھیں کہ ان کے گھر کے اندر کس طرح ٹائپ کا ماحول ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. پھر ہم ان پیرنٹس کو یہ جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں یا ان کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے گھر کے اندر ایک ڈیکورم پیدا کریں, ٹھیک ہے, ایک ٹائمنگ سیٹ کریں. سپوز اس ٹائم سے بچے جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو فوراً وہ موبائل فون لے کر بیٹھ نہ جائیں, ٹھیک ہے. آپ ان کو ایک ٹائم دیں سرٹین جس میں وہ آرام کریں. اس کے بعد پھر اگر موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں تو اس کا ایک ٹائم اسکیجول ہونا چاہیے, اسپیشلی 18 سال تک جو بچہ ہے اس کو. پھر ایجوکیشن پڑھانے کا جب ٹائم ہو تو اس وقت موبائل بالکل لاک ہونے چاہیے, ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے سسٹمیٹک طریقے سے کرنی پڑیں گی, تب جا کے ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا. تو ہم ایز اے کاؤنسلر, ایز اے کاؤنسلنگ لاؤنج, ہم ان تمام چیزوں پر فوکس کرتے ہیں, اس ٹائپ کی سروسز جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی پیسفل رہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ جو فیلڈ میں جس میں جانا چاہ رہے ہیں تو وہ ایزیلی اس میں جا سکیں. تو اٹس اے ٹو وے کمیونیکیشن, ون سائیڈڈ نہیں ہے. ظاہر ہے ہم صرف پیرنٹس کو بھی کنونس نہیں کر سکتے اور صرف جو ہے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں. تو یہ ساری جرنی جو ہے ساتھ ساتھ چلے گی, پھر جا کے ہمارے پاس ایک بہترین رزلٹ ملے گا. تو یہ آج کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اب اے آئی کا دور ہے, ٹھیک ہے. اے آئی میں بہت سارے بچوں کا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سینٹینس اگر کوئی ٹیچر ان کو دیتی ہے یا دیتا ہے کہ یہ اسائنمنٹ ہے, یہ کر کے آؤ, تو وہ فوراً چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے وہیں سے اس کو لکھوا دیتے ہیں اور خود پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. تو اس ٹائپ کی جب چیلنج ہو تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ایٹ لیسٹ ہم اس طرح کریں کہ اپنا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے, ٹیچرس اسپیشلی, وہ اس کو چینج کریں, ٹھیک ہے. اورل جو ہے وہ ٹیسٹ لے لیں, یا ایٹ لیسٹ ان سے کلاس میں جو انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے لکھوایا ہے وہ خود ان سے ہینڈ ریٹن اپنے ہاتھوں سے لکھوائیں, تاکہ ایٹ لیسٹ ان کو پتہ تو چلے کہ ہم نے کیا چیز جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہے یا چیٹ جی پی ٹی سے لکھوائی ہے. وہ جب خود لکھیں گے تو خود آٹومیٹک ان کے ذہن میں وہ چیزیں ریپیٹ ہو جائیں گی. آئی تھنک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میتھڈالوجی بہت ساری ہو سکتی ہیں. جیسے ہم ہائر آرڈر اسکلس پہ بات کرتے ہیں کہ ذہن کی جو کرٹیکل تھنکنگ ہے, ایٹ لیسٹ کچھ نہ بھی کرے تو بچے کی سوچنے, سمجھنے, سوال کرنے کی جو صلاحیت ہے, اگر وہ اے آئی کو یوز بھی کر رہا ہے تو وہ اس کو کنسٹرکٹیولی اپنی ایبلٹیز کو انہینس کرنے کے لیے ایز اے لرننگ ایڈ یوز کرے, نہ کہ اس کا سروائیول اس پہ آ جائے کہ میں اس کے بغیر ایک لائن نہیں لکھ سکتا یا سوچ نہیں سکتا. سب سے پہلے, کیونکہ جس بھی زبان میں آپ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں, آپ کو سب سے پہلے جو ہے سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر زبان جو بھی آپ کی لیے ایز ہے, اگر سندھی زبان میں آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ سندھی زبان میں لکھنا جانتے ہیں, پہلے تو سوچیں, سنیں, بولیں. تو میرے خیال سے یہ جو پورا کوگنیٹو شفٹ ہے, اٹس ناٹ جسٹ اے آئی کو جو بہت بیہیویئر یا لوگ چیلنجنگ بھی سمجھ رہے ہیں, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ایک کمپلیٹ شفٹ ہے جس میں آپ کا کوگنیٹو برین جو ہے وہ کہیں پہ ایسی ریسرچز بھی آئی ہیں کہ وہ شرنک ہو رہا ہے. یعنی کہ جو بچے کی صلاحیتیں پہلے جنریشنز میں تھیں اور اب جو جنریشن پیدا ہو رہی ہیں, یا جین زی آپ کہہ لیں یا الفا کہہ لیں, اس میں جو ہے جو پرابلمز آ رہے ہیں, ایون جو ان کا اسپین ہے ایک چیز کو دیکھنے کا, ویژولائز بھی ہے, اگر آپ کے سامنے ویڈیو بھی آ رہی ہے وہ اسپین اتنا کچھ سیکنڈز یا منٹ تک ہے, اس سے زیادہ وہ ٹھہر نہیں پا رہے, کیونکہ وہ ریلز اور وہ ساری چیزیں ہم نے اتنی زیادہ آپٹ بھی کری ہیں, اور اس میں ہم بھی ان اے وے اس پروسیس میں اڈاپٹ کرتے ہیں, اور اس کا فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے. لیکن جو بچہ بڑا ہو رہا ہے, جس کا کوگنیٹو برین ابھی ان پروسیس آف ڈیولپمنٹ ہے, جسے بہت ساری چیزیں, بہت ساری ڈیپ جو محنت والی چیزیں, کرافٹ ہے جسے کہتے ہیں, باریکی سے چیزیں آپ کرنی ہیں, وہ نہیں سیکھ پا رہا. تو اس وجہ سے بھی جو ایک شفٹ ہے. تو آئی تھنک ایشوز کافی سارے ہیں, لیکن یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جدت کی طرف جاتے ہیں
سو میرے خیال سے جو ہماری بات چل رہی تھی اس کے حوالے سے کہ بچے کے بیہیویئر کے حوالے سے، آپ شاید کچھ اس میں ایڈ کرنا اچھا، میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جو کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو بچوں کے پاس را فارم میں بہت انفارمیشن اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ بچوں کو خود سمجھ نہیں آتا ہے، بچے کیا بڑوں کو بھی ایون پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی انفارمیشن صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ اگر پیرنٹس بچوں کی تھوڑی سی ان پہ سپرویژن کریں اور وہ انفارمیشن جو بچوں کے لیے پازیٹیو ہے اس پہ وہ فوکس کر کے اور اس ٹائپ کے سیشنز ان کے گھر میں کنڈکٹ کریں یا ان کو تھوڑی سی نظرداری کریں، بالکل اس سے یہ ہوگا کہ بچے کی بہت زیادہ لرننگ ہوگی. ٹھیک ہے، تو انفارمیشن دیکھیں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جب نئی ٹیکنالوجی نئی چیزیں آتی ہیں تو اس کے پلس مائنس تو ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو پازیٹیولی کیسے یوز کرنا ہے اپنی بہتری کے لیے. تو یہ را انفارمیشن کو یعنی آپ نے ڈیٹا کے فارم میں اور پلس پوائنٹ کیسے بنانا ہے، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. تو اس میں جو ناٹ اونلی پیرنٹس پر جو ٹیچرس بھی جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں گے کہ کون سی انفارمیشن ہے، کیا ڈیٹا ہے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے، یا آج کل جیسے نا انٹرنیشنل جتنی بڑی آرگنائزیشنس ہیں یعنی ایون یونیورسٹی لیول پہ وہاں پر فری میں بہت سارے کورسز ہیں آن لائن، مطلب کوئی بھی وہاں رجسٹر ہو گے وہ کورس فری میں کر سکتا ہے. بالکل اسی طرح بچوں کے لیول پہ بھی چھوٹے موٹے بہت سارے کورسز ہوتے ہیں، لرننگ کے ٹولس اویلیبل ہیں، ایپس اویلیبلس ہیں. وہ اگر صحیح طریقے سے بچے یوز کریں گے تو اس سے بہت زیادہ لرننگ ہوگی ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اپنی جگہ ایک ایشو ہے کہ نیگیٹو انفارمیشن بھی بے تحاشا ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو اس سے پھر وہ بچوں پہ نیگیٹو اثر پڑتا ہے. اور ہمارے کلچر میں جو خاص کر کے جیسے اب انڈین میڈیا وہ بہت تیز ہے، تو ان کا انفلوئنس ہماری بچوں پہ بہت پڑتا ہے. یعنی کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں کہ بچے جو ہے وہ ہندی کے ورڈ فریکوینٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں عام لینگویج یعنی عام ڈسکشن میں. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اگر پازیٹیولی اس کو کوئی بھی یوز کرے گا پیرنٹس یا بچے یا ایون اڈلٹس تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے. یعنی آپ کے ایون ڈیجیٹل لائبریریز آن لائن پڑی ہوئی ہیں، بالکل، تو ان کو آپ جا کے ایکسپلور کر کے صحیح نمونے سے یوز کر سکتے ہیں. اچھا بالکل، یہ میرے خیال سے جو کاؤنسلنگ لاؤنج کا ہم نے آج بہت ڈیٹیل میں کافی ساری چیزیں تم نے کور کی ہیں، لیکن ابھی بھی ظاہر سی بات ہے یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم ایک سروس اور ایک پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں. چیزیں پروڈکٹ یا سروس ہماری جو ہیں اس میں بہت سی ایسے بھی سوالات آ سکتے ہیں اور جس میں اور لوگوں کے لیے کو آگاہی کی ضرورت ہو، تو اس میں ہم وقتاً فوقتاً اور پروگرامز بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اور آپ کے جو ہماری آڈینس ہے ان سے ہم فیڈ بیک بھی لیتے رہیں گے کہ ہم کون سا پروگرام ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے جا رہا ہے اور کہاں پہ ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم آپ سے بھی یقیناً سیکھیں گے بھی اور آپ سے فیڈ بیک لیں گے. تو آج جو بھی انفارمیشن ہم نے بات کی، جو ہمارے اس ادارے کے ساتھ کاؤنسلنگ لاؤنج کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتا ہے یا اس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے یا اس کو فردر ہمارے پروگرامز کے بارے میں جاننا ہے، تو اس کے لیے ہم اپنا نمبر، ای میل ایڈریس اور فیس بک پیج اور ویب سائٹ. ہاں، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ دی کاؤنسلنگ لانچ، جیسے میں نے ویب سائٹ بتائی thecounselinglunch.com ہماری ویب سائٹ ہے. اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی ہیں ہم، اور ہم سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں. تو وہ رجسٹرڈ ہماری آفس ہے پراپر طریقے سے. تو کسی کو کوئی اس طرح کا مطلب وہ بہم نہ ہو کہ آپ اگر ایم او ای سائن کریں گے تو کوئی ہم آرگنائزیشن پراپر ہماری رجسٹرڈ ہے. بالکل، تو ہم رجسٹرڈ ہیں سیکیورٹی کمیشن آف پاکستان سے. بالکل، وی آر رجسٹرڈ فرم اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ فار دا پیپل جو جینوئنلی کام کرنا چاہتے ہیں اور جن کا مقصد جو ہے وہ ایک جو ہمارا بھی مقصد ہے کہ لوگوں تک وہ چیز
پہنچے, اور اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے, جو یوتھ بلج جس کو ہم کہہ رہے ہیں, کہ وہ چاہے تو ہم اس کو بہت اچھی ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں, اور چاہے تو وہ چیزیں بہت خرابی کی طرف جا سکتی ہیں. تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں, ابھی بھی چیزیں بگڑی نہیں ہیں. تو ہم اپنا ایک چھوٹا سا رول ادا کریں کاؤنسلنگ لاؤنج کے پلیٹ فارم کی شکل میں. تو جو لوگ اس ویژن کو سمجھتے ہیں, اس بات کو سمجھتے ہیں اور کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, اور ہمارے پروگرامس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, اینڈ ایز اے سوشل ماڈل, ایز اے بزنس ماڈل آلسو, تو بالکل آئیں, ویلکم, اور ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو مس نا. تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو.